السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تازہ ترین آنے والی خبروں کے مطابق ایران نے اپنے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محسن فخری زادہ کا بدلہ لے لیا ہے۔ اطلاعات بتا رہی ہیں کہ موساد کے چیف انہیں تل ابیب کے شہر میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کی کار پہ 15 گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ موقع پہ مر گئے ہیں۔ ان کا نام فہمی ہناوی بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ دن پہلے ایران کے ایٹمی سائنسدان کو ایران سے کوئی 170 کلومیٹر دور اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، اور ایران نے اس کی ساری ذمہ داری اسرائیل پہ ڈالی تھی، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کیونکہ یہ جو نیوم شہر ہے سعودی عرب کا، وہاں سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کی قیادت کی ایک میٹنگ ہوئی تھی ٹاپ لیڈرشپ کی، تو اس لیے ممکن ہے ایران سعودی عرب کو نشانہ بنائے گا، کیونکہ اسرائیل کو نشانہ بنانا بہت مشکل ہے اور امریکہ تو ویسے ہی بہت دور ہے۔ لیکن اس دوران ایران نے یو اے ای یا بحرین پر جو ہے اٹیک کرنے کا تو اعلان کیا تھا، لیکن لوگ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایران براہ راست اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بندہ قتل ہوا ہے موساد کا، موساد اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام ہے، جس کے سربراہ کا نام یوسی کون ہے، اور یہ موساد جو ہے بہت ہی زبردست قسم کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو دنیا بھر میں بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کرواتی ہے اور دنیا بھر میں مختلف حکومتوں کے تختے بھی الٹتی ہے۔ اور اسی موساد نے ہی عرب میں عرب سپرنگ کے نام سے بہت سارے ممالک میں حکومتوں کو ادھر ادھر کر دیا تھا۔ اب اسی کا جو تل ابیب کا جو چیف تھا اسے مار دیا گیا ہے، اور اسی بندے کو ڈاکٹر محسن جو فخری زادہ تھا اسی کو مارنے کا ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے۔ اس لیے اس ماسٹر مائنڈ کا قتل ہو جانا یہ ایران کی جو عدلے کی بدلے کی جو ایک سمجھیں ایک کاروائی ہے اس سے موسوم کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی کاروائی ہے۔ اسے ایرانی حلقے بھی جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے نہ تو اسرائیل نے ڈاکٹر محسن کی قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور نہ ہی ایران اب اس فہمی ہناوی کے قتل کی ذمہ داری قبول کرے گا۔ لیکن اس وقت ایران کو بھی پتا تھا کہ یہ ساری کارروائی اسرائیل کی ہے، اور اب اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری کارروائی ایران کی ہے۔ جہاں جہاں میسج جانا ہوتا ہے ممالک اپنے اپنے میسج وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی جڑی ہوئی ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون نے اسرائیل جا کر اس کی جو فوجی تنصیبات ہیں، جو اس کی ملٹری سائٹس ہیں، وہاں جا کر وہاں مختلف جو ہے نا تصویریں لی ہیں، وہاں ویڈیوز بنائی ہیں، اور پھر سیفلی اینڈ جو ہے نا ساؤنڈلی وہاں سے واپس آ گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے، کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ الہی ہے ایران کی، تو اس سے بڑی سیکیورٹی جو ہے ایران اسرائیل کی وہ بڑی بریچ ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں یہ ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اسرائیل بڑا سیلف پروٹیکٹر جو ہے نا وہ ملک ہے، وہاں تو پرندہ ہی پر نہیں مار سکتا۔ لیکن یہ جو دو واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں، اس سے اسرائیل کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے آیا، اور سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے جو دنیا میں بڑا ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، اور ایران نے آج اس کی ہوا نکال دی ہے۔ تو اس کے آگے جا کر کیا ریپرکشن سامنے آتے ہیں، کیا اس کے ہیزرڈ سامنے آتے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو بائیڈن کو آنا دینا چاہیے، لیکن کیونکہ ایرانی قوم کا دباؤ اپنی قیادت پر بہت زیادہ تھا، تو اس لیے ممکن ہے کہ ایران نے یا ایرانی قوم نے یا حزب اللہ نے یا اس کے کسی الہی نے یہ قدم اٹھایا ہو۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران نے بہت تیزی کے ساتھ اسرائیل کو جو ہے وہ اب جواب بھی دیا ہے، اور اسرائیل کی جو ایک جو تشخص تھا
کہ یہ بہت ہی دفاعی لحاظ سے اس نے اپنے گرد گرد ایسا حصار قائم کر رکھا ہے جسے بریچ کرنا کسی بھی ملک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایران نے آج اس تاثر کو مکمل طور پر زائل کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ آج کی کارروائی جو ہے یہ اس ایران نے اپنا قد کاٹ اونچا کر لیا ہے، اور بہت سارے جو گلف کے ممالک ہیں آج وہ اس خبر سے سہم جائیں گے۔ اب اسرائیل کس طرح رد عمل دیتا ہے، اس سے پورے خلیج میں کس طرح کا نیا عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، امریکہ کس طرح اس کا رد عمل دیتا ہے، وہ تو آنے والے حالات بتائیں گے۔ آج تک کی خبر یہی ہے کہ ایران نے اپنے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محسن فخری زادے کا بدلہ لے لیا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے جو ہماری پہچان ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔